ویو 360 میں۔ افغانستان میں امریکی جنگ کے 18 سال مکمل۔ پاکستان میں جدید مصنوعی اعضاء کی دستیابی مشکل کیوں؟ اور کم عمری کی شادی، دنیا بھر سے کہانیوں پر مبنی ہماری خصوصی سیریز۔ 18 سال قبل آج کے دن امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا۔ کیا حاصل ہوا، کیا نہیں؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارا زمان۔ 7 اکتوبر 2001 کو امریکہ نے افغانستان پر فضائی حملہ کیا تاکہ 9/11 کے حملوں کی ذمہ دار القاعدہ کی قیادت کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ واشنگٹن کی معلومات کے مطابق القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن نے اپنے ساتھیوں سمیت افغانستان میں پناہ لی ہوئی تھی۔ طالبان حکومت نے انہیں امریکہ کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تو امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ تقریباً 5 ہفتے کی لڑائی کے بعد طالبان حکومت تو گر گئی، لیکن جس طرح آپ اس نقشے پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، آج 18 سال بعد بھی طالبان کو نتیجہ خیز شکست نہیں دی جا سکی۔ تقریباً آدھا ملک کابل حکومت کے زیر انتظام علاقوں میں رہے، لیکن 42% رقبے کے کنٹرول کے لیے افغان فوج امریکہ کی مدد سے طالبان سے لڑ رہی ہے۔ امریکہ اب بھی اپنی فوج واپس بلانا چاہتا ہے اور اس کے لیے طالبان سے مذاکرات کر رہا ہے۔ امریکہ کی افغانستان میں لڑائی کا بنیادی مقصد تو القاعدہ کے تربیتی کیمپوں اور طالبان کی عسکری تنصیبات کو تباہ کرنا تھا، لیکن لڑائی کی مدت بڑھنے کے ساتھ ساتھ امریکہ کے مقاصد بھی پھر تبدیل ہوئے اور اس نے افغانستان کی تعمیر و ترقی کو بھی حکمت عملی کا حصہ بنایا تاکہ عام شہری شدت پسندی کی جانب مائل نہ ہوں۔ 18 سالوں میں اب تک افغانستان میں 4 صدارتی انتخابات ہو چکے ہیں۔ امریکہ ترقیاتی منصوبوں پر اربوں ڈالر خرچ کر چکا ہے، لیکن رائے عامہ کے جائزے ظاہر کرتے ہیں کہ افغان عوام کا ایک بڑا حصہ اب بھی مستقبل کے بارے میں مایوس ہے۔ لاکھوں بچے اور خواتین غربت اور لڑائی کے باعث انتہائی مشکل حالات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ افغانستان میں حالات کی ایک جھلک دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یہ بچے کابل میں کچرے کے ایک ڈھیر سے کھانے کے بچے کھچے ٹکڑے تلاش کر رہے ہیں۔ افغانستان کی دارالحکومت میں بے گھر ہونے والے خاندانوں کے لیے یہ روزانہ کا معمول ہے، مگر ڈھونڈنے کے لیے یہاں کچھ ہے نہیں اور یہ خطرناک کام ہے۔ کتے ہمارا تعاقب کرتے ہیں، کبھی کبھار تو کاٹ بھی لیتے ہیں۔ ایک دن ایک کتے نے میری ٹانگ پر کاٹ لیا تھا، میں نے کلینک سے دوائی لی مگر اب بھی وہاں پر درد ہوتا ہے۔ گلال اور اس کا خاندان سینکڑوں پناہ گزینوں کے ساتھ افغانستان کے صوبے کپیسا سے فرار ہو کر کابل آئے۔ تگاب کیمپ کابل میں پناہ گزینوں کے 60 کیمپوں میں سے ایک ہے۔ کیمپ کے منتظم کہتے ہیں کہ مہاجرین کے لیے سرکاری امداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہماری حالت بہت خراب ہے اور یہ ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ مریضوں کے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، ایندھن کے لیے لکڑی نہیں ہے۔ پچھلے چند برسوں میں حکومت نے ہماری کوئی مدد نہیں کی۔ ہمیں کلینک اور ایمبولینس کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق افغانستان میں بے گھر ہونے والوں کی تعداد 20 لاکھ سے زائد ہے۔ لڑائی اور تشدد کے واقعات، خشک سالی، قحط اور سیلابوں کی وجہ سے بہت سے خاندان اپنے علاقوں سے نقل مکانی کر رہے ہیں۔ پاکستان اور ایران سے واپس آنے والے افغان شہریوں کی وجہ سے ملک کے اندر پناہ گزینوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے۔ میں اکثر ویران عمارتوں میں خوراک اور لوہے کے ٹکڑوں کی تلاش میں جاتا ہوں جو میں کباڑی کو بیچتا ہوں، تو اسکول جانے کا وقت نہیں ملتا۔ میں اسے صبح کی نماز سے پہلے اٹھا دیتی ہوں، پھر وہ خوراک اور کباڑ اکٹھا کرنے چلا جاتا ہے۔ جو کھانا یہ لاتا ہے وہ میں دوسرے بچوں کو کھلاتی ہوں۔ کبھی تو کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں کوئی کپڑے نہیں خریدتی، لوگ جب میرے پھٹے کپڑے دیکھتے ہیں تو وہ اپنے استعمال شدہ کپڑے مجھے دے دیتے ہیں۔ افغانستان میں برسوں سے جاری جنگ کی وجہ سے معاشرے کے کمزور طبقے خصوصاً خواتین اور بچے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ لاکھوں بچے اور لڑکیاں تعلیم حاصل نہیں کر سکیں۔ شفیقہ موسوی ایسی ہی ایک افغان خاتون ہے جنہیں جنگ کی وجہ سے ایران میں پناہ لینی پڑی۔ 63 برس کی عمر میں وہ اب کابل میں تعلیم بالغاں کے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ جنگ مجاہدین و خلقی شروع، مجاہدین اور کمیونسٹ کے درمیان لڑائی ہو رہی تھی۔ جس اسکول میں میں پڑھتی تھی اسے دھماکوں سے اڑا دیا گیا۔ 2 دن اور رات تک لڑکوں اور لڑکیوں کے اسکول میں آگ لگی رہی تو میری تعلیم اسی دن ختم ہو گئی۔ 5 سال پہلے وہ وطن واپس لوٹی اور تعلیم بالغاں کے اسکول میں داخلہ لیا۔ افغانستان کی وزارت تعلیم کے مطابق 45 سال سے زیادہ عمر کے 60% افغان شہری ناخواندہ ہیں۔
मुल्क में अब बालगों के 5,000 सरकारी स्कूल हैं, जिनमें 1,20,000 अफराद तालीम हासिल कर रहे हैं। नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी के कॉस्ट ऑफ वॉर प्रोजेक्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की 18 साल जंग में अब तक कम से कम 1,47,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। इनमें तकरीबन 60,000 अफगान पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार हैं, 40,000 के करीब आम शहरी और तकरीबन 42,000 जंगजू। यानी इस लड़ाई में दोनों जानिब ज्यादातर अफगान ही मारे गए। अमेरिका अब तक इस जंग पर तकरीबन 975 अरब डॉलर खर्च कर चुका है, जबकि इसके 2,000 से ज्यादा फौजी और तकरीबन 4,000 कॉन्ट्रैक्टर इस जंग में मारे जा चुके हैं। तो अफगानिस्तान में अमेरिका को लड़ते हुए जिस तरह हमने कहा 18 साल हो गए हैं, 3 अमरीकी सुदूर अब तक इस जंग की क़यादत कर चुके हैं। मुस्तकबिल माजी से कैसे मुख्तलिफ हो सकता है, इस बारे में हम बात करेंगे। हमारे आज के मेहमान वाशिंगटन के तहकीकी इदारे विल्सन सेंटर से मुंसलिक तजियाकार माइकल कुगलमैन से। माइकल, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इन व्यू 360. So 18 years and 3 presidents. What are some of the lessons learned? Well, there's so many lessons to be learned, it's hard to know where to start. But I think the biggest one for me is that this is the longest foreign war for the United States. And yet, until recently, this was a war that had become invisible. And that is such a sad thing. And I think that highlights that, here in the United States, when a war goes on for so long, and the tenor of the war does not really change that much, you have policymakers that simply lose interest in continuing to emphasize that war, even though you continue to have Americans in Afghanistan losing their lives. And so it's really so surreal and so unfortunate. And for me, it means that the war has gone on too long. सो माइकल कुगलमैन कहते हैं कि बहुत से मुख्तलिफ सबक हैं जो इन 18 सालों में सीखे गए, लेकिन वो कहते हैं कि एक जो सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका की तवील तरीन गैर मुल्की जंग है और उसके बावजूद ये यहाँ अमेरिका में नज़र नहीं आती, इसके बारे में बातचीत नहीं होती। और इससे ये जाहिर होता है कि जब एक जंग इतना लंबा अरसा चले और उसमें कोई बड़ी तब्दीली ना आए तो फिर जो पॉलिसी बनाने वाले हैं वो भी दिलचस्पी इसमें खो देते हैं। माइकल, व्हाट वुड यू से हैव बीन सम ऑफ द इम्पैक्ट, सम ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ दिस फैक्ट दैट दिस वॉर इज लार्जली एब्सेंट फ्रॉम पब्लिक डिस्कोर्स इन अमेरिका? Well, I think that the biggest impact is a negative one, and that is that 18 years after U.S. forces entered Afghanistan, the Taliban insurgency has never been stronger. The Taliban now has significant influence as well as outright control in areas across the entire country of Afghanistan, which is quite extraordinary. To be sure, there is a positive impact as well. I mean, we now have an Afghanistan that is not controlled at the top by the Taliban. And of course, there have been major achievements for women, particularly women's education. They're back in school now. You now have more possibilities for economic activity and so on. But for me, the bottom line is that 18 years after this war started, Afghanistan continues to face so many challenges, both security and political and economic. ऑलराइट, सो माइकल कुगलमैन कहते हैं कि ये जो एक इशू है कि अमेरिका में ये जंग नज़र नहीं आती, इसके बारे में अवामी सतह पर ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही, लोगों के सामने इसकी मुसलसल खबरें और गुफ्तगू नहीं हो रही, तो उसका एक मनफी असर ये हुआ है कि तालिबान का आज पहले से ज़्यादा असर व रसूख है। न सिर्फ इलाकों पर उनका कंट्रोल पहले से ज़्यादा है, बल्कि मुख्तलिफ जो सतह हैं अवाम की उसमें भी उनका असर व रसूख ज़्यादा है। लेकिन वो कहते हैं कि दूसरी जानिब मुस्बत बात कम अज़ कम ये हुई है इन 18 सालों में कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत नहीं है, ख़वातीन के जो तालीम के मौक़े हैं वो बढ़े हैं और इसी तरह मईशत ने भी कुछ तरक्की की, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी और सियासी एतबार से चैलेंजेस बहुत से हैं। सो माइकल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इज द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन राइट नाउ क्लियर in regards to its strategy in Afghanistan? Because from a military perspective, we see the leadership wants true withdrawal to be conditions based. From a diplomatic standpoint, Washington is trying to negotiate a withdrawal sooner than later. So in terms of being on the same page and clarity, where do you think Washington stands? I do think there is a fair amount of clarity and also a consensus within the different government agencies in Washington in favor of an eventual negotiated outcome to the war. Everyone now understands that the war cannot be won militarily. Of course, the big challenge is how to relaunch the negotiations that President Trump called off and how to get to a deal that works for everyone, not just the Taliban, but of course for Afghans on the whole and for the United States too.
ऑलराइट, सो माइकल गुगलमैन कहते हैं कि जहां तक ट्रंप इंतजामिया की इस वक्त पॉलिसी का ताल्लुक है तो वो वाजे भी है काफ़ी हद तक, और इस लिहाज से सब एक दूसरे से मुत्तफिक हैं वाशिंगटन में कि मुज़ाकरात से ही ये जंग खत्म होगी। चैलेंज ये है कि वो मुज़ाकरात जो सदर ट्रंप ने अचानक रोक दिए उनको दोबारा कैसे बहाल किया जाए और एक ऐसा मुआहदा कैसे तय किया जाए जिसमें सिर्फ अमरीका का ही फ़ायदा नहीं बल्कि अफगान अवाम का फ़ायदा भी हो। माइकल गुगलमैन फ्रॉम विल्सन सेंटर इन वाशिंगटन DC, एज ऑलवेज वी रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड योर इनसाइट। Thank you. अफगानिस्तान में जारी लड़ाई से पाकिस्तान भी शदीद मुतासर हुआ, तो किसी अमन मुआहदे के नतीजे में अगर तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आते हैं तो उसका पाक अफगान खत्ते पे कैसा असर होगा, इस मौजू पे हम आपकी राय भी जानना चाहते हैं। आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर और हमें अपनी राय से आगाह कीजिए। ट्विटर पर हमारा हैंडल है @urduvoa। जुम्मा 11 अक्टूबर को दुनिया भर में बच्चियों का आलमी दिन मनाया जाएगा। कई मुआशरों में बच्चियों को आज भी बोझ समझा जाता है। हर साल तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा कम सिन बच्चियां ब्याह दी जाती हैं। तो इस पूरा हफ्ता हम आपके लिए दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से ऐसी ही लड़कियों की कहानियां पेश करेंगे जिन पे कम उम्री में घर और ख़ानदान की जिम्मेदारियां लाद दी गईं। सीरीज़ का आगाज़ करते हैं आज इंडोनेशिया की रस्मीना से, जो पहली मरतबा 13 साल की उम्र में ब्याही गईं। कम उम्री की शादी ने उनकी ज़िंदगी कैसे बदली, आइए देखते हैं। 35 साल रास्मीना का ताल्लुक इंडोनेशिया से है। उनकी पहली शादी 13 साल की उम्र में हुई। माली वसाइल की वजह से वो तालीम मुकम्मल ना कर सकी और उनके वालिदैन ने उनकी शादी कर दी। जब मेरी शादी हुई तो मैं बहुत खौफज़दा थी, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि घर की देखभाल कैसे करनी है या बच्चों को कैसे संभालना है। शादी के फौरन बाद रास्मीना हामला हो गई। उनका बच्चा 2 बरस का था जब उनके शोहर ने उन्हें छोड़ दिया। वो मायूस था कि मैं उसका और अपने बच्चे का, उनके खाने और घर के कामकाज का ख्याल नहीं रख सकती थी। मैं सिर्फ दोस्तों के साथ खेलना चाहती थी। रास्मीना कहती हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं था कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। मैं नहीं जानती थी कि बच्चे पैदा करने का मतलब क्या होता है या उन्हें कैसे संभालते हैं। फिर ऐसा ही हुआ और मेरी माँ को ये काम करना पड़ा। कुछ ही अरसे बाद रास्मीना के वालिदैन ने उन पर दूसरी शादी के लिए दबाव डालना शुरू किया और इस दफा उनकी शादी गांव के एक ऐसे शख्स से करवाई गई जिसका पहले से एक बेटा था। एक बच्चे को जन्म देने के फौरन बाद उस शख्स ने भी रास्मीना को छोड़ दिया। वो मुझे कुछ बताए बगैर छोड़ गया। ताहम रास्मीना की शादी का सिलसिला यहाँ नहीं रुका और इस दफा उनको जिस फर्द के साथ बंधन में बांधा गया वो उनके बाप की उम्र का था, लेकिन रास्मीना उनके साथ खुश थी। लेकिन खुदा ने हमें जुदा कर दिया। उनका इंतकाल हो गया। शायद खुदा को यही मंजूर था। खावंद के इंतकाल के 40 दिन बाद रास्मीना को वापस अपने वालिदैन के घर आना पड़ा। कुछ अरसे बाद रास्मीना ने छोटी शादी अपनी मर्जी से की। शुक्र है हम अब भी साथ हैं। हमारे 3 बच्चे थे लेकिन एक मर चुका है। रास्मीना इस वक्त शादी के मौजूदा कवानीन को अदालत में चैलेंज कर रही हैं ताकि बचपन की शादी का खात्मा किया जा सके। जब आपका बचपन बाकी हो और आपकी शादी हो जाए तो अच्छा एहसास नहीं होता। मैं उसका आखिरी शिकार रहना चाहती हूँ। जब मैं बच्ची थी तो सिर्फ स्कूल जाना चाहती थी। अब मेरे 5 बच्चे हैं, इसलिए अभी मुमकिन नहीं। रास्मीना की कहानी आपने देखी। गर्ल्स नॉट ब्राइड्स नामी बैनुल-अक़वामी तंजीम के मुताबिक कम उम्री में ब्याही जाने वाली लड़कियों की तादाद के लिहाज से इंडोनेशिया दुनिया में 8वें नंबर पे है, जहां आज अंदाजन 14 लाख से ज़्यादा ऐसी बच्चियां हैं जिनकी शादी 18 साल से कम उम्र में कर दी गई। इंडोनेशिया का कानून मर्दों और ख़वातीन को 21 साल की उम्र में शादी की इजाज़त देता है, लेकिन वालिदैन की मर्जी से 16 साल की उम्र की लड़की की भी शादी की जा सकती है। और हकीकत यह है कि वालिदैन मकामी ओहदेदारों की मदद से इससे भी कम उम्र में अपनी लड़की को ब्याह देते हैं। इंडोनेशिया की हुकूमत की कोशिश है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर अमल करते हुए 2030 तक मुल्क में कम उम्र की शादी का रुझान खत्म कर दिया जाए। इस सीरीज में कल हम चलेंगे अल्बानिया। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। दुनिया के कई मुल्कों में जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे मसनूई आज़ा तैयार किए जा रहे हैं जिनकी क्वालिटी बेहतरीन है और कीमत कम, लेकिन पाकिस्तान में खास ज़रूरियात के साथ जीने वाले बेशतर अफराद पुरानी तर्ज के मसनूई आज़ा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जदीद मसनूई आज़ा की सहूलत पाकिस्तान में क्यों बआसानी मैसर नहीं, इसका इजाज़ा ले रही हैं आज लाहौर से समन खान।
لاہور کی فیروز پور روڈ پر واقع ادارہ بحالی معذورہ 1960 کی دہائی سے کام کر رہا ہے۔ اس کا ایک شعبہ مصنوعی اعضاء کا ہے، جہاں پیدائشی طور پر یا پھر حادثے اور بیماری کے نتیجے میں اعضاء سے محروم افراد کو مصنوعی اعضاء کا سہارا دیا جاتا ہے۔ پہلے ہم صرف یہ اسٹیل کی بنایا کرتے تھے، لیدر کی بنایا کرتے تھے، اب یہ پولی پراپلین شیٹ آ گئی ہے، ویلکرو ہے، ویلکرو یہ ویسے بھی لائٹ ویٹ ہے، پہلے لیدر کا ٹائم بھی اس کے کافی لگتا ہوتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ مصنوعی اعضاء کا میٹیریل اور ٹیکنالوجی بدلنے کے باوجود پاکستان میں اب بھی بہت سے لوگ لکڑی کے اعضاء استعمال کرتے ہیں۔ مجھے بلونی لگی ہوئی ہے، یہاں پہ بیلٹ باندھتی ہوں، نیچے لیگ ہے، سوکس پہنی جاتی ہے، پھر ربڑ فوٹ ہوتا ہے، اس کو پہنا ربڑ کا ہوتا ہے، اسٹمپ ہوتا ہے، اس کو پہنا جاتا ہے، دین ووڈن لیگ لگتی ہے، تو اس کی طرح ہوا نہیں آتی، وہ ٹائٹ رہتا ہے، وہ چلنے میں تھوڑا ایزی رہتا ہے، لیکن جب اس کو اتارتے ہیں تو وہ بالکل آپ میری لیگ ایک نا جیسے پانی میں بھگو کے رکھی ہوتی ہے اس طرح سافٹ ہوئی ہوتی ہے، اس کو پاؤڈر وغیرہ لگا کے سیٹ کرنا پڑتا ہے۔ معذوروں کی فلاح کے لیے کام کرنے والا غیر سرکاری ادارہ ہوپ بیرون ملک سے مہنگے آلات اور خود کار ہاتھ، بازو، پاؤں، ٹانگ اور دیگر اعضاء درآمد کرتا ہے۔ مفت علاج کے لیے انہیں حاصل ہونے والی درخواستیں مخیر حضرات کی جانب سے ملنے والے فنڈز سے کہیں زیادہ ہیں۔ ادارے کے ڈائریکٹر ڈاکٹر خالد نیازی کا کہنا ہے کہ پاکستان میں مصنوعی اعضاء کی فراہمی فی الحال فلاحی کام ہے، کیونکہ اس میں منافع نہیں، اس لیے بڑے پیمانے پر کام کرنے والی فیکٹریاں اس میں دلچسپی نہیں لے رہی۔ 20 لاکھ والی ٹیکنالوجی پہ بھی اگر توجہ دی جائے، کچھ پرزے بن جائیں یہاں، تو کاسٹ جو ہے 1/3 تک لایا جا سکتا ہے۔ پرائیویٹ پاکٹ سے ذرا تھوڑا مسئلہ ہیوی ہو جاتا ہے نا۔ اس شعبے میں دو نوجوان انٹرپرینیورز نے نیورسٹک نامی ادارہ شروع کیا ہے، جو مقامی سطح پر ایسے مصنوعی اعضاء بنا رہا ہے جن کے ساتھ سیڑھیاں چڑھنا اترنا، گاڑی چلانا، بھاگنا یا پتھریلے راستے پر چلنا ممکن ہے، لیکن مہنگے ہونے کے باعث پاکستان میں ان کی مانگ نہ ہونے کے برابر ہے، جس کے باعث انہیں اپنی ٹیکنالوجی دوسرے ممالک میں متعارف کرانے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے۔ We want to try to showcase our product in countries in Western Europe اور ٹرائی کریں کہ ہم we secure a big contract with a humanitarian organization there جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں سیلز ہوں گی، وہ ہماری کمپنی کو ایز اے سسٹیننس منی دیں گی کہ وہ سسٹین کر سکیں in the next 3 or 4 years، اس وقت تک جب تک ہم پاکستان کے اندر مارکیٹ ڈیولپ نہیں کر لیتے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں بننے والی ٹیکنالوجی کو اگر اپنے ہی ملک میں بڑے سپانسرز مل جائیں اور اعضاء بڑی سطح پر بننے لگیں تو یہ زیادہ لوگوں کی پہنچ میں آ سکیں گے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ اور اب ملتے ہیں کچھ امریکی مسلمانوں سے جو بے گھر افراد کو انگریزی بولنا سکھا رہے ہیں۔ امریکی حکومت کے مطابق سیاٹل شہر میں تقریباً 12,000 بے گھر افراد رہتے ہیں، ان میں سے بیشتر انگریزی نہیں بول سکتے۔ مسلمانوں کی ایک تنظیم انہیں انگریزی سیکھنے میں مدد دے رہی ہے تاکہ پھر وہ نوکری حاصل کر کے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں۔ مسلم ہاؤسنگ سروسز بے گھر لوگوں کے تناسب سے امریکہ کے تیسرے بڑے شہر میں کام کر رہی ہے۔ نام سے دھوکہ مت کھائیے، کیونکہ اس کے دروازے تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کے لیے کھلے ہیں۔ ان کا مقصد ان جیسی غریب اور بے گھر خاتون کی مدد کرنا ہے تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے۔ یہ اپنا چہرہ نہیں دکھانا چاہتی۔ یہ ایتھیوپیا سے آئی ہیں، یہ اپنے ملک میں جاری جنگ سے بھاگ کر یہاں امریکہ آئی ہیں، لیکن ان کے پاس نوکری نہ ہونے کی وجہ سے یہ بے گھر ہونے کے بہت قریب تھیں۔ انہیں سیاٹل میں رہنا پسند ہے، اس لیے یہ یہاں آئیں، لیکن چونکہ یہاں گھروں کا کرایہ زیادہ ہے اور ان کے مالی وسائل اتنے نہیں، انہوں نے اپنی برادری سے مسلم ہاؤسنگ کے بارے میں سنا، اسی لیے وہ مدد کے لیے یہاں آئیں۔ اس تنظیم کے اہلکار 6 سے زیادہ افریقی زبانوں کے علاوہ عربی اور اردو بھی بول سکتے ہیں۔ تنظیم کے ڈائریکٹر رضوان رضوی کا کہنا ہے کہ ان کا مقصد لوگوں کو صرف سڑکوں سے اٹھانا نہیں بلکہ انہیں دنیا میں دوبارہ سود مند کردار ادا کرنے کے لیے قابل بنانا ہے۔ ہم کوئی ایسا مالک مکان ڈھونڈتے ہیں جو انہیں گھر میں رہنے دے یا پھر آدھا کرایہ لے یا پھر کرایہ بالکل ہی نہ لے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس پیسہ کمانے کا کوئی بھی ذریعہ نہ ہو، جن کے پاس فرنیچر نہیں ہوتا، انہیں وہ بھی مہیا کیا جاتا ہے۔ پھر ہم یقینی بناتے ہیں ان کے بچے اسکول جائیں۔ اس کے بعد ہم ان کے والدین کے لیے نوکری تلاش کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں۔ ہمارا مقصد یہ نہیں کہ وہ ہم پر انحصار کریں، بلکہ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی دوبارہ ٹریک پر لانے کے قابل ہو جائیں۔
ایتھوپیا سے آنے والی یہ خاتون ابھی عارضی گھر میں رہتی ہیں. نوکری تلاش کرنے میں بھی ان کی مدد کی جا رہی ہے. کچھ لوگوں کو چند ماہ تو کچھ کو کئی ماہ اور کئی کو 1 سال سے زیادہ بھی مدد درکار ہوتی ہے. چند کیسز پیچیدہ ہوتے ہیں, اسی لیے ہر کیس کا ہم ایک مینیجر تعینات کرتے ہیں. گھر تلاش کرنے, بچوں کو اسکولوں میں بھیجنے اور نوکری کے معاملے میں مینیجرز ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. 2017 میں مسلم ہاؤسنگ سروسز نے 1000 سے زیادہ لوگوں کی مدد کی. سیٹل میں 12,000 بے گھروں کے لیے شاید یہ کافی نہیں, مگر ان سروسز سے فائدہ اٹھانے والوں کے لیے یہ کسی نعمت سے کم نہیں. ولدیہ بارپتری کے ساتھ ایرم عباسی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. اور آخر میں ایک دلچسپ کہانی. دنیا بھر سے تقریباً 3.5 لاکھ افراد ایک خزانہ ڈھونڈنے کے لیے امریکہ کی راکی ماؤنٹنز میں پھیلے ہوئے ہیں. کہانی کچھ اس طرح ہے کہ ایک مالدار امریکی فارسٹ فین کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک خزانہ جمع کر کے ایک صندوق میں ڈال کر راکی ماؤنٹنز میں چھپا دیا ہے اور اس کے بارے میں ایک نظم میں 9 اشارے دیے ہیں. وائس آف امریکہ نے فارسٹ سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اس مہم میں کی آخر حقیقت کیا ہے. 5.5 سالوں سے ساشا جانسٹن چھپے ہوئے خزانے کی تلاش میں ہیں, جو غالباً آرٹ کلیکٹر اور کاروباری شخصیت فارسٹ فن نے شمالی امریکہ کے مغرب میں واقع راکی ماؤنٹنز نامی پہاڑی سلسلے میں چھپایا ہے. میں نے لگ بھگ 300 بار تلاش کیا ہے, لیکن میں نے اس کی اصل گنتی نہیں رکھی, یہ صرف اندازے سے بتا رہی ہوں. ہم ریاست نیو میکسیکو کے دارالحکومت سینٹا فے کے شمال میں بلیک کینین کیمپ گراؤنڈ میں ہیں. اگر یہ سچ ہے تو یہ خزانہ اس نقطہ آغاز سے لے کر ریاست مونٹانا تک کے درمیان کہیں بھی ہو سکتا ہے. تو جانسٹن اور ان جیسے بہت سے اور لوگ یہ کوشش جاری کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ میں اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ قدرت کے قریب سمجھتی ہوں. مجھے اس ہی سے تحریک ملتی ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی مجھے لگتا ہے کہ مجھے فارسٹ فین کی نظم میں موجود اشاروں کو تلاش کرنے میں کامیابی ہو رہی ہے. فارسٹ فین کا کہنا ہے کہ انہوں نے 1988 میں کینسر کی تشخیص کے ہونے کے بعد قیمتی جواہرات, سونے اور زیورات سے بھرے خزانے کا ایک صندوق بنایا اور اس کے حوالے سے اشاروں پر مبنی ایک نظم لکھی. اگر میں مرنے والا تھا تو میں دوسرے لوگوں کو بھی وہی موقع فراہم کرنا چاہ رہا تھا جو مجھے ملا تھا. انہیں کینسر سے مقابلے میں کامیابی ملی اور 2010 تک خزانے سے بھرا صندوق اپنے پاس رکھا جب امریکہ میں معاشی بحران زوروں پر تھا. میں لوگوں کو امید دینا چاہتا تھا. ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے سفر کے آخر میں سونے سے بھرا ایک صندوق ملے اگر آپ باہر جائیں اور اسے تلاش کریں. لیکن خزانے کے ٹھکانے اور اس کو ڈھونڈنے کے ٹھوس ثبوت کی کمی سے اس کے وجود پر کچھ سوالات اٹھتے ہیں. متعدد افراد جن سے میں نے یہ بات کی ہے وہ فین کے اس خزانے کو راکی ماؤنٹینز میں چھپانے سے پہلے خود دیکھ چکے ہیں. وہ حیران کن تھا. کہا جاتا ہے کہ سینٹا فے میں خزانے کی تلاش نے سیاحت میں بہت زیادہ اضافہ کیا ہے. سینٹا فے کے ہوٹلز اور موٹلز کے بزنس کی شرح میں مسلسل 2 سال 6 گنا اضافہ ہوا ہے اور یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ کیوں. لیکن اس خزانے کی تلاش نے کچھ لوگوں کی جانیں بھی لی ہیں. میں لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اور جانے سے پہلے کسی کو بتا دیں کہ آپ وہاں جا رہے ہیں. پہاڑ ان لوگوں کے لیے نہایت خطرناک ہو سکتے ہیں جو ان کا احترام نہیں کرتے اور نہیں جانتے کہ پہاڑ کیا کر سکتے ہیں. کیا ان کے خیال میں لوگ خزانے کو ڈھونڈنے کے قریب ہیں؟ ممکن ہے کہ خزانہ آج ہی مل جائے یا اس کی تلاش میں 100 سال یا پھر 500 سال بھی لگ سکتے ہیں. پنیلوپی پاولو کے ساتھ عمران جدون, وائس آف امریکہ. تو سوال یہ کہ خزانہ صندوق میں ہے یا پھر قدرت کے نظاروں میں چھپا ہے. اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے ہمارا آج کا ویو 360. facebook.com/view اردو کے پیج پہ آئیے اور ہمیں اپنی رائے سے اور اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے. اس کے علاوہ ٹویٹر پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa اور انسٹاگرام پر بھی آپ اردو VOA کو فالو کر سکتے ہیں بہت سی دلچسپ ویڈیوز اور تصاویر کے لیے. سارا زمان کو یہاں پہ اجازت دیجیے. خدا حافظ.